الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شاعر نے بڑا پیارا جملہ یہاں لکھا ہے اور شاعر اپنے پیارے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ کتابوں میں جو افضل اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانہ بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اور دوسرا حضرت مولانا سید یوسف صاحب دامت برکاتہم کشمیر والے ایک بیان میں یہ شعر فرما رہے تھے کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے قرآن میں فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. میرے محترم دوستو اور پیارے بھائیوں، بہت خوشی ہوئی اور دل کو سکون اور قرار ملا آج آپ کے اس دارالعلوم اسلامیہ دل بوڑی کی سالانہ تکمیل ختم بخاری میں ان حضرات کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف ہوا. اور آج کے ہمارے یہ شہزادے جو ہمارے سامنے ہیں، آج کے ہمارے پیارے جو ہمارے سامنے ہیں، آج کے دلہے بھی یہ ہیں، آج کے شہزادے بھی یہ ہیں، آج کے مہمان خصوصی بھی یہ ہیں کہ 8 سال 10 سال کا ایک طویل سفر کر کے آج ان طلبہ کو اور ان طلبہ کے والدین کو خوشی حاصل ہو رہی ہوگی، اور والدین کی آنکھیں آج خوشی کے مارے جو آنکھ سے آنسو کا قطرہ گر رہا ہوگا، وہ آنسو کا قطرہ خوشی کا ہوگا کہ ایک طویل سفر جو ہمارے لخت جگر، ہمارے لاڈلے اور ہمارے شہزادے نے ضرب یضربو سے نصر ینصرو سے شروع کیا اور آج کلمتان حبیبتان پہ سفر مکمل ہوا. آج وہ ماں باپ بھی خوش ہوں گے، آج یہ طلبہ ہمارے یہ فضلہ بھی خوش ہوں گے. اور خوشی کیوں نہ ہو کہ ان 8 سال کے سفر میں حالات بہت آئے ہوں گے، بڑی مشکلات آئی ہوں گی، بڑی پریشانیاں آئی ہوں گی، اور بڑے بڑے راستے کے کانٹے دار مرحلے آئے ہوں گے، لیکن ان پیارے شہزادوں نے سب کو پار کر کے اور سارے حالات کا مقابلہ کر کے
اپنے اس طویل سفر کو مکمل کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جامعہ کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس انتظام کے جتنے منتظمین ہیں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے توسط سے یہ پورے پروگرام کو کئی ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو، ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے یہ کیمرے والے بھائی جو ہر پروگرام کو، ہر اسلامی دینی پروگرام کو اپنے پیارے مخصوص انداز سے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے محترم دوستوں اور پیارے بھائیوں، انسان کو دنیا میں خوشی بھی ملتی ہے، انسان کو دنیا میں غم، حوادث، آزمائش، حالات کا سامنا بھی کرتا ہے، لیکن خوشی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی خوشی اور حقیقی کامیابی تو اس دن کی ہے۔ اور یہ طلبہ انہوں نے جو آج علم نبوت کا علم حاصل کیا، قرآن کریم کے حافظ بنے، تخصص کا افتاء مفتی کا کورس کیا، یہ سب جو ہوا یہ ماں باپ کی توجہ سے ہوا، یہ ماں باپ کی نیک تمناؤں سے ہوا، یہ ماں باپ کے نیک ارادوں سے ہوا، یہ ماں باپ کی کوششوں سے ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کی تمنائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد پھر امام بخاری بنتی ہے، جب ماؤں کی تمنائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد پھر امام اعظم ابو حنیفہ بنتی ہے، جب ماؤں کی تمنائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد پھر عطا اللہ شاہ بخاری بنتی ہے، جب ماؤں کی تمنائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد پھر مولانا قاسم نانوتوی بنتی ہے، جب ماؤں کی تمنائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بنتی ہے، جب ماؤں کی تمنائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد پھر حسین احمد مدنی بنتی ہے، اور جب ماؤں کی تمنائیں نیک ہوتی ہے تو پھر اولاد شیخ الحدیث مولانا عبد الماجد بنتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح میاں بیوی کا مشورہ ہوا، اور مشورہ کیا ہوا کہ ہمارا یہ بچہ، ہمارا یہ لاڈلا، ہمارا یہ پیارا، ہمارے یہ دل کا ٹکڑا، ہمارا یہ دل کا قرار، ہمارا یہ دل کا سکون کس طرح نیک بن جائے، کس طرح صالح بن جائے، کس طرح متقی پرہیزگار بن جائے، کس طرح اس کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہو جائے، کس طرح یہ المرء مع من احب کا مصداق بن جائے، کس طرح ہمارا یہ لال نیک صالح فرمانبردار بن جائے۔ آج بھی میاں بیوی کا مشورہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو کس دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلائی جائے، کس یونیورسٹی میں اولاد کو بھیجا جائے اور وہاں سے تعلیم دلائی جائے۔ دنیا کی تعلیم منع نہیں ہے، دنیا کی تعلیم ہم انکار نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا کا ہنر بھی سکھاؤ، دنیا کے فن بھی سکھاؤ، دنیا کی تعلیم بھی دلاؤ، تاکہ دنیا میں آپ کا یہ لال، آپ کا یہ لاڈلا، آپ کا یہ لخت جگر دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنے، بلکہ یہ ہنر سیکھ کر، یہ فن سیکھ کر اس سے مہارت حاصل کرے اور اپنے فن سے فائدہ حاصل کرے، تاکہ کسی کی محتاجی نہ ہو۔ اور یاد رکھنا میرے پیارو، ماں مہمانان گرامی کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، سب ایک دوسرے کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ جس طرح معاشرے میں ایک یتیم بچہ ہوتا ہے، اس یتیم بچے کے ساتھ معاشرے میں کیا ناروا سلوک ہوتا ہے، اس یتیم کے ساتھ جس ذلت آمیز رویہ رکھا جاتا ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ اس یتیم کی ساری دولت پر وہ قابض ہو جاتے ہیں اور اس یتیم کے مال پہ وہ عیش و عشرت کرتے ہیں، اور اس یتیم کی ماں
مال پہ وہ ناز کرتے ہیں، اس یتیم کی دولت کو وہ اپنی دولت سمجھتے ہیں اور اس یتیم کو حقارت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس یتیم کے ساتھ ذلت آمیز رویہ رکھا جاتا ہے۔ وہ یتیم سب کچھ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو لاوارث قرار دیتا ہے۔ وہ یتیم جس کے مال پر، جس کی جائیداد پر، جس کی دولت پر اور جس کے سب کچھ پر جو قابض ہو جاتے ہیں، وہ یتیم اپنے آپ کو یتیم کہلاتا ہے اور وہ یتیم اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ ہوتے، کاش آج میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی جو مجھے حقارت بری نگاہ سے دیکھے، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ میری جائیداد پہ قبضہ کرے، میرے مال پہ قبضہ کرے، میری دولت پہ قبضہ کرے۔ لیکن یہ دنیا کا دستور و قانون ہے، میاں بیوی کا مشورہ ہوا، اسی لیے کہا جاتا ہے اکابرین و اسلاف شروع سے یہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سکھاؤ، اپنی اولاد کو دنیا کا ہنر بھی سکھاؤ، لیکن اپنی اولاد کو دین کا اتنا علم بھی سکھاؤ کہ کل کو اگر یہ باپ دنیا سے جاتا ہے تو یہ بیٹا اگر دین کا علم سیکھا ہوا ہوگا تو اپنے باپ کو غسل خود دے گا، اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے گا، اپنے باپ کو کفن کی چادریں خود پہنائے گا، اپنے باپ کو اپنے کندھوں پہ لے کے جائے گا اور قبر میں خود اتر کر اپنے باپ کو دفن کرے گا، اور دفن کرنے کے بعد لوگ سارے چلے جائیں گے لیکن یہ اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے اس دن کو یاد کرے گا، اس لمحے کو یاد کرے گا، اس وقت کو یاد کرے گا کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں لڑکپن پہ تھا، جب میں جوانی پہ تھا، میرے اس باپ نے مجھ پہ احسان کیا، میرے اس باپ نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے دنیا کی تعلیم بھی سکھلائی، مجھے دین کا علم بھی سکھلایا، مجھے حافظ قرآن بھی بنایا، مجھے عالم بنایا، مجھے دیندار بنا کے دنیا سے گیا۔ پھر یہ اولاد اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے روتا ہے کہ میں نے اپنی باپ کی قدر نہیں کی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب اولاد دیندار ہوتی ہے تو وہ ماں باپ سے ڈر ڈر کے بات کرتی ہے، ان کے باپ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کا انداز بالکل معصومانہ ہوتا ہے اور وہ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہیں میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے میرے باپ کی گستاخی ہو جائے، میری ماں کی توہین ہو جائے۔ اور جب اولاد دین کی تعلیم سے محروم رہتی ہے اور جب اولاد دنیا کی ڈگریوں کے انبار لے کے آتی ہے تو ماں باپ کرتے ہیں کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم لعنت بیچتے ہیں ایسی تعلیم پر کہ جس تعلیم پر ماں باپ اپنی اولاد سے ڈرے کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر دین کا علم سکھاؤ گے تو بیٹا باپ سے ڈرے گا، بیٹی ماں سے ڈرے گی کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، تو میاں اور بیوی کا مشورہ ہوا، بات یہاں سے کہاں چلی گئی اور مشورے میں طے ہوا، تھوڑا پانی پلانا، مشورے میں طے یہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو نیک کس طرح بنایا جائے۔ مشورے میں طے یہ ہوا کہ جب یہ مدرسے سے چھٹی ہو کے گھر پہ آئے گا تو یہ بیٹا کہے گا اماں کھانا دو، اور ہم کھانا بنا کے کہیں رکھ دیں گے اور اپنے بیٹے سے کہیں گے کہ کھانا تو اللہ دیتا ہے۔ بیٹا چھٹی ہوتی گھر پہ آتا اور ماں سے کہتا کھانا دو، ماں نے ایک دن مارا کہ آج تو کھانا مانگ لیا، آئندہ کبھی کھانا ہم سے نہیں، کھانا تو اللہ دیتا ہے۔ بیٹا چھٹی ہو کے گھر پہ آتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے کھانا مانگتا اور کھانا پیچھے رکھا ہوا ہوتا۔ ایک دن ماں کہیں چلی گئی اور کھانا پکانا بھول گئی،
فرمایا جب راستے سارے بند ہو جاتے ہیں تو بند راستوں میں راستہ بنانے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بولو بولو میرے پیارو، کون ہے؟ بند راستوں میں راستہ بنانے والا اللہ ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ماں نے کھانا نہیں بنایا لیکن ماں کو اپنے بچے کی چھٹی کا خیال آیا، ماں روتی ہوئی، ماں دوڑتی ہوئی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور رب سے کیا کہا؟ تجھے تو پتا ہے کہ اپنے بچے کو نیک بنایا جا رہا ہے، آج تو سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ اللہ، بچے کو نیک بنانے کی ساری کوششیں آج ناکام ہو جائیں گی، تجھے تو پتا ہے کہ بیٹے کو نیک بنایا جا رہا ہے۔ ماں رو بھی رہی ہے، ماں دوڑ بھی رہی ہے، نگاہ آسمان کی طرف ہے، روتے روتے دوڑتے دوڑتے گھر کی دہلیز پہ پہنچی، گھر کا دروازہ کھولا، بیٹا سو رہا ہے۔ وہ بیٹا کون تھا؟ وہ بیٹا آج کا یہ بچہ کل کو ایک بہت بڑا آدمی بن کے دنیا سے گیا اور نام تھا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ ماں نے دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیٹا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ اماں کھانا کھایا۔ کہاں سے کھایا؟ کیسے کھایا؟ بیٹے نے کہا اماں جس طرح کھانا روزانہ کھاتا ہوں آج بھی اسی طرح کھایا، لیکن آج تجھے ایک بات بتاؤں، آج کے کھانے میں جو لطف اور مزہ تھا وہ اس سے پہلے کسی بھی کھانے میں نہیں تھا۔ یہی بچہ کل کو ایک بہت بڑا آدمی بن کے دنیا سے گیا۔ جب دنیا سے گیا اور قطب الدین کے جنازے کو میدان میں لایا گیا اور اعلان کرنے والا اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے 4 اعلانات ایسے کیے کہ جن اعلانات کو سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اعلانات تھے یہ سے خطرناک۔ اعلان کرنے والا کھڑا ہوا کہ جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں 4 چیزیں ہوں۔ نمبر 1، تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3، نامحرم کو کبھی نہ دیکھا ہو۔ نمبر 4، عصر کی 4 سنتیں قضا نہ کی ہو۔ اعلان کو سن کر مجمع میں سناٹا ہے۔ کسی میں 3 ہے، 1 نہیں، کسی میں 2 ہے، 2 نہیں، کسی میں 1 ہے، 3 نہیں۔ بقول مولانا رفیق جامی حفظہ اللہ کے کہ رات کے 11 بج گئے، مجمع میں سناٹا ہے، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں آ رہا کیونکہ شرائط خطرناک تھی۔ لیکن جب رات کافی وقت ہو گیا تو دور سے ایک آدمی اپنے چہرے کو چھپاتا چھپاتا قطب الدین بختیار کاکی کے چرپائی کے قریب آیا اور قطب الدین کے چرپائی کے قریب آ کے کہا، قطب الدین تم تو چلے گئے لیکن تم نے آج میرے راز کو فاش کر دیا۔ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا جب سے ہوش سنبھالا کبھی تہجد فوت نہ ہوئی، کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی، کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، کبھی عصر کی 4 سنتیں قضا نہ ہوئی۔ علماء صلحاء اتقیاء موجود اور بادشاہ وقت نے قطب الدین کا جنازہ پڑھایا۔ آج لوگ کہتے ہیں، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں مدارس نے کیا دیا، مدارس نے کیا دیا۔ ارے نادانو، تمہیں کیا پتا مدارس کیسے ہیرے دیتی ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے یہ خوبصورت شہزادے جن کے سر پہ دستار فضیلت ہے، جن کے سر عمامے سے معطر ہیں، جن کے چہرے
سنت نبوی سے لبریز ہیں، جن کے لباس کو دیکھ کر انسان کو دل کا قرار ملتا ہے، انسان خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ کتنے پیارے خوبصورت ہیں۔ مدارس نے تمہیں یہ ہیرے دیے، مدارس نے تمہیں یہ نعمتیں دی۔ لوگ شکوے کرتے ہیں، یہ دو روٹی کھانے والے، یہ صدقے پہ پلنے والے، یہ زکوٰۃ لینے والے، یہ کیا کرتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا یہ ایسے ہیرے 8 سال میں تمہیں تیار کر کے دیتے ہیں۔ کاندلہ کے زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کیا ہوا؟ مسلمانوں نے کہا زمین ہماری ہے، ہندوؤں نے کہا زمین ہماری ہے۔ جھگڑا بڑھتا گیا، بات خون ریزی تک پہنچی۔ جج تھا انگریز، جج نے کہا کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے تاکہ یہ مسئلہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن معاملہ حل ہونے کو نہیں تھا۔ مسلمان زور پڑتے کہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ ہندو کہہ رہے تھے زمین ہماری ہے، یہ ٹکڑا ہمارا ہے، ہم مندر بنائیں گے۔ جج نے کہا درمیانی راستہ نکالو۔ ہندوؤں میں سے ایک ہندو نے کہا جج صاحب اگلی تاریخ پر میں ایک گواہ پیش کروں گا اور وہ گواہ مسلمان ہوگا، عالم ہوگا۔ ہندو سارے پریشان ہو گئے کہ مسلمان ہے، عالم ہے، جگہ تو مسلمانوں کے پاس چلی گئی۔ ہندو پریشان، مسلمان خوش، مٹھائیوں کی مٹھائیاں بٹنا شروع کہ جگہ تو ہماری ہو گئی، گواہ بھی ہمارا ہے اور پھر عالم ہے، وہ تو ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ لیکن قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگلی تاریخ پر عدالت لگتی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ ہندو پریشان ہے، مسلمانوں کے چہرے خوشی سے کہ خوش ہے ہمارے پاس زمین آ گئی۔ ہاں وہ مسلمان عالم گواہی دینے کے لیے آیا۔ جج نے مسلمان عالم سے کہا وہ مسلمان عالم کون تھا؟ وہ مسلمان عالم کون تھا؟ وہ اسی مدرسے کا پڑھا ہوا مفتی الہی بخش کاندلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ جج انگریز نے کہا مفتی صاحب زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے۔ جج نے کہا ہندو یہاں مندر بنا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا جب زمین کے مالک وہ ہیں، وہ اپنا گھر بنائیں یا وہ جو کچھ بنائیں ان کی ملکیت ہے۔ تو جج نے تاریخی فیصلہ دیا کہ آج کے مقدمے میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ جب جج کا یہ تاریخی فیصلہ ہندوؤں نے سنا تو ہندوؤں نے کہا جج صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنایا، اب ہمارا فیصلہ سنو، اب ہمارا فیصلہ سنو، اب ہمارا فیصلہ سنو۔ ہم سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اب اس جگہ ہم سب مل کے مسجد کی تعمیر کریں گے۔ تو میرے دوستو وقت بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عوام کے لیے بھی ایک بات کر کے جاتا ہوں۔ ربیعہ بن کعب نے ایک رات رسول اللہ